بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو دوسرا انہوں نے کیا، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے۔ یہاں میں ایک تھوڑا سا مسئلہ بتا دوں، وہمی لوگ بہت ہوتے ہیں۔ اب وہمی یہ حدیث سن کے پیشاب کرنا ہی چھوڑ دیں گے، حقیقت بتا رہا ہوں، یار چھینٹنا پڑ جائے۔ تو حدیث کا مطلب فقہا سے سمجھنا چاہیے، فقہا سے۔ فقہا کہتے ہیں پیشاب کی جو بہت باریک باریک چھینٹیں ہوتی ہیں وہ معاف ہیں۔ یہاں وہ چھینٹیں مراد ہیں جو بالکل موٹی موٹی چھینٹیں ہوں، اور چونکہ ان کی عادت تھی کہ وہ بچا نہیں کرتے تھے، تو جب بار بار چھینٹیں پڑتی ہیں بار بار، تو کپڑا اتنا ناپاک ہو جاتا ہے کہ جس سے پھر نماز نہیں ہوتی۔ پھر نماز نہیں ہوگی تو یہ کبیرہ گناہ بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا؟ باقی بہت باریک باریک اگر چھینٹیں پڑ گئی ہیں تو وہ معاف ہیں، ان میں نہ پڑا کریں۔ حضرت زین العابدین جو تھے نا، مشہور امام گزرے، حضرت امام زین العابدین اہل بیت کے، وہ کیا کرتے تھے جب انہوں نے پیشاب کے بارے میں حدیثیں سنی؟ ایک اور حدیث میں آتا ہے استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ پیشاب سے بچو اس لیے کہ اکثر عذاب قبر کس سے ہوتا ہے؟ پیشاب سے ہوتا ہے۔ اس میں یہ پیشاب بھی داخل ہے۔ خواتین جو گھروں میں بچوں کے پیشاب کا خیال نہیں کرتی، بچوں نے گدوں میں پیشاب کر دیا، کارپٹ پہ پیشاب کر دیا، خواتین اس کو صاف نہیں کرتی، جو نہیں کرتی ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب کیا ہوتا ہے، اسی پہ لوگ آ کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں، اسی پہ گیلے پاؤں لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وعید ان لوگوں کے لیے بھی ہے، سمجھ رہے ہو؟ خواتین کو چاہیے کہ کچھ کام پیمپر کرے گا، کچھ آپ بھی کر لیں۔ پیمپر اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، لیکن بیچارہ کسی دن پیمپر لگا رہنا بھول گیا وہ، تو اب کیا ہے کہ اگر بچے نے کہیں بیڈ پہ کر دیا تو اب آپ نیچے ایک ٹب رکھیں اور اس گدے پہ اوپر پانی ڈال کے پانی بہا دیں۔ نیچے جب پانی گرنا شروع ہو جائے گا، 2-3 دفعہ یہ عمل کرے تو وہ گدا پاک ہو جائے گا۔ اب اس سے خواتین کہتی ہے تو گیلا ہو جائے گا، تو وہ تو ہو گیا نا پیشاب سے گیلا۔ کتنا آسان طریقہ ہے پاک کرنے کا۔ ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں گدا اٹھا کے لے جاؤ اس کو ڈرائی کلینر کو دو۔ جہاں پیشاب لگا ہوا ہے نیچے ایک ٹب رکھا، گدے کے بیڈ کے نیچے ٹب رکھا، اوپر جگ ڈالا پانی سے، جگ یا لوٹا کوئی بھی چیز ہو، 2-3 دفعہ اس کو ایسے کیا تو وہ جب آر پار ہونا شروع ہو جائے گا تو پاک ہو جائے گا۔ کارپٹ پہ اگر پیشاب ہو گیا ہے، کارپٹ کو نیچے سے آپ لے جائیں، کوئی ٹب رکھ دیں کارپٹ کے نیچے، اوپر اس کے پانی ڈالیں، تو وہ پانی جب نیچے بہنا شروع ہو جائے گا تو کارپٹ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ پلاسٹک پہ اگر پیشاب ہو گیا ہے، پلاسٹک ہے اس پہ اگر پیشاب کر دیا ہے تو اب اس میں نیچے گدا وہ نہیں رکھ سکتے ٹب، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پوچھا لیں، اسے اس پیشاب پہ خشک کریں، پھر اس پوچھے کو پانی سے دھو کے نچوڑیں، پھر دوبارہ اس پیشاب پہ 3 دفعہ یہ عمل کریں گے تو پلاسٹک کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ اور اگر سیمنٹ کا فرش ہے اس پہ پیشاب ہو گیا تو جب تک گیلا ہے ناپاک ہے، جب وہ سوکھ جائے گا تو خود بخود بول لو بھائی پاک ہو جائے گا، کیونکہ سیمنٹ میں چونا ہوتا ہے، وہ جراثیم کو خود بخود ختم کر دیتا ہے۔ پھر بھی بہتر ہے کہ اس کو دھو لیں، نظافت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوگا، کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ اگر فرش پہ پیشاب کر دیا ہے تو اس کو بھی، کیونکہ جب تک گیلا ہوگا اس وقت تک تو ناپاک ہوگا نا وہ، تو دھو لیں اس کو اسی وقت۔ تو تھوڑا سا کام کر لینے سے صحت بھی اچھی رہتی ہے، بچے بھی پاک صاف رہتے ہیں، اور عذاب قبر سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ سب کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو میں یہ بتا رہا